السلام علیکم. ایئر فاؤنڈیشن اسکول ٹیپو کیمپس راولپنڈی. بایولوجی چیپٹر فرسٹ گریڈ 9. اس میں جو آج ہمارا ٹاپک ہے قرآن اینڈ بایولوجی. کیسے قرآن مجید میں بتایا گیا ہے ڈیولپمنٹ، انسانوں کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں، اور کس طرح اوریجن آف لائف ہو گیا ہے. تو ہمارے پاس جو فرسٹ ہمارے پاس قرآن اینڈ بایولوجی ہے، اس میں فرسٹ میں انہوں نے اوریجن آف لائف بتایا ہے، کیسے لائف اوریجنیٹ ہو گیا ہے فرسٹ ٹائم ان دا ورلڈ میں، دنیا میں کیسے لائف اوریجنیٹ ہو گیا ہے. تو قرآن مجید کی یہ آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے وی میڈ ایوری لیونگ تھنگ فرام واٹر. اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر انسان کو پانی سے پیدا کیا ہے. تو بیسک تھیوری ہمارے پاس یہ ہو گیا لائف اوریجنیٹ فرام واٹر. لائف کہاں سے اوریجنیٹ ہو گیا؟ واٹر سے اوریجنیٹ ہو گیا ہے. ملینس آف ایئر اگو دنیا میں کوئی لائف نہیں تھا، لوگ نہیں تھے یہاں پہ. تو جو ہی لائف اوریجنیٹ ہو گیا ہے، لائف اوریجنیٹ ہو گیا ہے واٹر سے. قرآن میں ایٹ مینی پلیس ان قرآن اللہ ہنٹس اباؤٹ دا اوریجن اینڈ کریکٹرس آف لیونگ آرگنیزمس. اوریجن کیسے اوریجنیٹ ہو گیا اور کریکٹر خصوصیات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. ان دی سیم ورس ہیومن بینگ ہیز بین instructed to expose the unknown aspects of life after getting the hints. Here a few examples of such a guidelines. اس میں کچھ ایگزامپلس دیے گئے جو اللہ نے قرآن میں ذکر کیے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تمام آرگنزمس کو، تمام لیونگ جانداروں کو پانی سے بنایا ہے. تو پانی پتہ ہے کہ لیونگ آرگنزم کا 60 to 70% جو پروٹوپلازم کنسنٹریشن ہے پانی ہے، سیل کے اندر 60 to 70% پروٹوپلازم ہے، وہ پانی سے بھرا ہوا ہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ لائف اوریجنیٹ ہو گیا ہے پانی سے. اس کے بعد نیچے اللہ تعالیٰ نے ڈیولپمنٹ کے بارے میں دیا ہے، کیسے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ فرٹیلائزیشن ہوتا ہے، سپامس اور ایک آپس میں ملتے ہیں اور پھر زائگوٹ آتا ہے. زائگوٹ میں کیسے کیسے چینجز آتے ہیں. زائگوٹ میں ہمارے پاس ڈفرینٹ سٹیپس ہوتے ہیں، کلیویج ہوتا ہے، مرولا ہوتا ہے، بلسٹولا ہوتا ہے، گریسٹولا ہوتا ہے. تو ان سب میں یہ مختلف ڈیولپمنٹل چینجنگ ہے. تو اس میں ہمارے پاس امبریولوجی اسٹڈی ہے جس میں ہم نے امبریو کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، کیسے فرام دی فرٹیلائز ایگ ٹو ینگ ون، فرٹیلائز ایگ سے جا کے ینگ ونس آرگنزم بنتا ہے. اس پروسیس کو اسٹڈی کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں اپنے ذکر میں کہا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا ایک گندے خون سے پیدا کیا، اور اسی خون سے ہم نے ان میں ہڈیاں پیدا کیا، اور اسی طرح ایک نیا انسان پیدا ہو گیا. تو اسی طرح لیونگ آرگنزم ڈیولپمنٹل اسٹیپ سے گزرتا ہے. یعنی کلیویج ہوتا ہے جس میں زائگوٹ بریک ڈاؤن ہوتا ہے، پھر مرولا اسٹیج ہوتا ہے، ماس آف سیل بنتا ہے، پھر گیسٹولا ہوتا ہے، پھر بلسٹولا ہوتا ہے جس میں ڈفرینٹ باڈی آرگنز بننا سٹارٹ ہوتے ہیں، پھر جا کر نیو ون آرگنزم پیدا ہوتا ہے. تو یہ ڈفرینٹ سٹیپس کے بارے میں یہاں پہ ذکر ہوا ہے. ہی میڈ مین فرام دی کلے لائک دا پوٹر. انسان کو کس سے؟ مٹی سے پیدا کیا. آدم علیہ السلام کس سے پیدا ہو گئے؟ مٹی سے پیدا ہو گئے. تو پھر اس کے بعد اس میں ایمبریولوجی ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسے لیونگ آرگنزم پیدا ہو گئے، اور ان میں ڈیولپمنٹل کریکٹرس کے بارے میں اسٹڈی کیا ہے، بتایا گیا ہے کیسے ڈیولپمنٹ ہو گئے. تو اس میں ایک آیت یہاں پہ دیا گیا ہے، دیکھیں دین فیوژن ون دا ڈراپ اے کلوتھ، دا فیوژن ون away we the cloth a little lumps, then fused a little lumps bones, then clothed the bones with a flesh. تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلے انسان کو ایک گندے خون سے نچوڑا، پھر اس کے بعد اس میں مختلف قسم کے چینجنگ ہم نے لایا، پھر اس کو ایک خون کا دبا بنایا، پھر اسی دبے میں لمپس مین دبا ہو گیا، پھر اسی میں ہم نے چھوٹے چھوٹے ہڈیاں بنائے، اور اسی ہڈیوں میں ہم نے گوشت چڑھا دیا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں انسان کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ذکر کرتا ہے، جو ایکچولی ہم پڑھتے ہیں ایمبریولوجی میں. تو یہ جو پورا ایمبریولوجی کا آپ کے پاس نالج ہے وہ پورا قرآن مجید سے لیا گیا ہے. جس طرح وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے بارے میں
دیے گیا ہے، تو سیم ٹو سیم اسی میں بھی یہی قرآن مجید میں وہی ڈیولپمنٹ کے بارے میں اسی میں بھی دیا گیا ہے، تو دونوں میں سیم ڈیولپمنٹ پروسیس ہے، تو ہم ایز اے مسلم وی فالو قرآن مجید، تو قرآن مجید میں جو کہتا ہے وہ اس میں ہم ڈیولپمنٹ کے فالو کرتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے پاس نان مسلم سائنٹسٹ تھے ان کے کچھ سوچ وچار کچھ ڈفرینٹ ہے ایسا دی اوریجن آف لائف کے بارے میں، لیکن ایک بات انہوں نے بھی اتفاق کیا ہے کہ لائف اوریجنیٹ فرام دی اوشنس، وہ کہتے ہیں کہ لائف اوشین سے اوریجنیٹ ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ لائف اوریجنیٹ ہو گیا ہے پانی سے، تو سیم ٹو سیم کنسیپٹ ہے، اور وہی کنسیپٹ انہوں نے قرآن پاک سے لیا ہے اور اسی کنسیپٹ کو ہی فالو کرتے ہیں۔ نیکسٹ آگے آیات ہمارے پاس ہے جس کا ترجمہ ہمارے پاس یہ ہے، Allah has created every animals from water، دیکھیں تمام اینیملس کو واٹر سے کریٹ کیا گیا ہے، واٹر ہے ہمارے پاس جس میں، then some of them creeps up over their leaves، other walks 2 legs and other 4 legs، Allah create what he places، اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ایسے جاندار پیدا کیا ہے جو کچھ رینگتے ہیں، کچھ 2 پاؤں سے چلنے والے، کچھ 4 پاؤں سے چلنے والے، تو اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو یہاں تک ہمارے پاس جتنے یہ ٹاپک تھا قرآن اینڈ بیالوجی میں، یہ اس کا سمرائز یہ ہے کہ اس میں 2 چیزیں بتایا گیا ہے ہمیں، ایک تو ہمیں بتایا ہے کہ ڈیولپمنٹ آف لیونگ آرگینزم کے بارے میں، اور ایک ہمیں اوریجن آف لائف بتایا ہے۔ تو بالکل جو فرسٹ ہمارے پاس قرآن اینڈ بیالوجی کا جو فرسٹ ہمارے پاس پیراگراف اس میں اوریجن آف لائف کے بارے میں بتایا ہے، دا اوریجن آف لائف، لائف از اوریجنیٹ فرام اوشینس، لائف کہاں سے اوریجنیٹ ہو گیا؟ اوشین سے اوریجنیٹ ہو گیا ہے، اوشینس اینڈ واٹر، اینڈ دین دی کنسیپٹ از سے دیٹ ان مسلم کنسیپٹس اکارڈنگ ٹو دی قرآن وی سے دیٹ لائف اوریجنیٹ فرام دی واٹر سے لائف اوریجنیٹ ہو گیا ہے۔ اور سیکنڈ جو ہمارے پاس میں ڈیولپمنٹ کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ڈیولپمنٹ ہوتے ہیں، اسی کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ کیسے ہمارے پاس زائگوٹ، فرٹیلائزیشن آف ایگ اینڈ سپرمز کے بعد زائگوٹ، اس کے بعد اس میں کیسے ڈیولپمنٹل چینجز آتے ہیں، اور اسی ڈیولپمنٹل چینجز کے بعد جو نیا لیونگ آرگنزم پیدا ہوتا ہے، جو نیو لیونگ آرگنزم پیدا ہوتا ہے، اس کے انڈیویجول پیدا ہوتا ہے، اس کے چینجز کے بارے میں بتایا ہے جو قرآن مجید میں یہ دیا ہے۔ تو 2 چیزیں بتایا، ایک اوریجنل لائف، ایک ڈیولپمنٹ آف آرگنزم کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہے، مسلم سائنٹسٹ کنٹریبیوشن ان ڈیولپمنٹ آف بیالوجی، کیسے مسلم سائنٹسٹ نے کنٹریبیوشن کیا بیالوجی کے ڈیولپمنٹ میں۔ مسلم سائنٹسٹ نے بہت اچھے اچیومنٹ کی ان دی فیلڈ آف بیالوجی کی فیلڈ میں بہت ہی اچھے اچیومنٹ مسلم سائنٹسٹ نے کیے ہیں، اور ان میں سے بہت اچھے سائنٹسٹ ہیں جابر بن حیان، عبد الملک قاسمی، ابو علی سینا، یہ تینوں سائنٹسٹ تھے جنہوں نے ان دی فیلڈ آف بیالوجی، ان دی فیلڈ آف سائنس وی سے دیٹ دے ہیو اے لاٹ آف کنٹریبیوشنس، ان میں بہت ہی اچھے کنٹریبیوشنس ہے فیلڈ آف سائنس اور بیالوجی میں۔ تو اس میں جو ہمارے پاس فرسٹ ہے جابر بن حیان۔ جابر بن حیان ہی واز برن ان ایران میں پیدا ہو گئے، اینڈ پریکٹس میڈیسن ان عراق، اور اس نے میڈیسن کی پریکٹس عراق میں کیا۔ ہی انٹروڈیوس ایکسپیریمنٹل انویسٹیگیشن ان کیمسٹری اینڈ آلسو روڈ نمبر آف بکس آن دی پلانٹس اینڈ اینیملس، ہی فیمس بک النباتات الحیوان۔ تو جابر بن حیان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ مسلم سائنٹسٹ ہے، ایک عراق میں پیدا ہو گئے، اینڈ جو موسٹ امپورٹنٹ بات جو یہاں پہ نہیں لکھی، ہی واز دی اسٹوڈنٹ آف جعفر صادق علیہ السلام، یہ جعفر صادق علیہ السلام کے اسٹوڈنٹ تھے۔ تو اس کے بعد یہ ایران میں پیدا ہو گئے، اور اس نے اپنے مشہور، اور اس نے ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن کیمسٹری میں کیا، جو سلفیورک ایسڈ ہے کیمسٹری میں، جابر بن حیان نے فرسٹ ٹائم ڈسکور کیا تھا سلفیورک ایسڈ کو کیمسٹری میں۔ اس کے بعد اس نے اپنے مشہور کتابیں لکھی ہیں، کتاب اس میں اس کے پاس جو تھے وہ النباتات اور الحیوان، نباتات کے بارے میں یعنی منرلز کے بارے میں، اور الحیوان یعنی اینیملز کے بارے میں اس نے اپنی بکس لکھے جو اس کے مشہور بکس ہے۔ اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارے پاس سائنٹسٹ ہے عبد الملک قاسمی۔
عبد العلی ماسمی ہی از کنسیڈرڈ دا فرسٹ مسلم سائنٹسٹ دیٹ اسٹڈی اینیمل ان ڈیٹیل. یہ پہلا مسلم سائنٹسٹ تھا جنہوں نے اینیملس کے بارے میں یعنی جانوروں کے بارے میں اسٹڈی کیا، ڈیٹیل میں اسٹڈی کیا. اس فیمس رائٹنگ انکلوڈنگ الابیل، اس کا جو فیمس رائٹنگ بک تھا وہ الابیل تھا. الابیل کس کے بارے میں ہوتا ہے؟ کیمل کے بارے میں، کہ اس نے کیمل کو اسٹڈی کیا. کیمل کے اندر ڈفرینٹ ڈیولپمنٹل پروسیس سے لے کے جو نئے انڈیویژول بننے تک پروسیس، ایمبریولوجی، اناٹومی، سب کچھ اس نے کیمل کے اندر اسٹڈی کیا. تو اس کے بعد الخلیل، پھر ہارس کے بارے میں الخیل ہارس کے بارے میں اسٹڈی کیا کہ ہارسز کی ڈیولپمنٹ، پھر اس میں فرٹیلائزیشن اور اس سے جا کے ڈفرینٹ بریڈنگ آف ہارسز وغیرہ، اس میں اس نے ڈیٹیل سے بھی اسٹڈی کیا. الوحش اینیملز، العین خلق الانسان، خلق الانسان کے بارے میں اور کس طرح سے الوحش اینیمل کے بارے میں اس نے اسٹڈی کیا. تو یہ ہمارے پاس عبد الملک قاسمی تھا جنہوں نے فرسٹ مسلم سائنٹسٹ تھا جنہوں نے اینیمل کے بارے میں ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا. تو ہمارے پاس کیمل، ہارسز اور ڈفرینٹ اینیملس کے بارے میں اس نے ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا اور اپنے بہت سارے بکس اس نے لکھے آن دی بیس آف دی اینیملس. آج ہمارے پاس جتنے بھی بکس آتے ہیں زولوجی کے، اس میں اسٹڈی اینیملس کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں، یہ بک بیس کرتے ہیں انہی کے بارے میں ہی بیس کرتے ہیں. انہوں نے جو لکھا تو اسی بک کو ہی وہاں پہ فالو کر کے لکھا ہے. ابو علی سینا، ہی از دی ہانرڈ ایز دی فاؤنڈر آف میڈیسنس اینڈ کالڈ ایویسینا ان ویسٹ. یہ میڈیسن کا فاؤنڈر تھا، فرسٹ ٹائم میڈیسن اس نے ہی ڈسکور کیا تھا، ابو علی سینا. اور ابو علی سینا کو مغرب میں لوگ، ویسٹرن میں لوگ اس کو ایویسینا نام سے مشہور ہے. ہی واز فزیشین تھا، ہی واز فزیشین، فلاسفر، ایسٹرومرس اینڈ پوئٹ. بہت سارے خوبیوں کے میں اس کے اندر موجود تھے. پوئٹر بھی تھا، ایسٹروناٹ بھی تھا اور بہت سارے اور. ون آف ہز بک از القانون فی الطب، القانون فی الطب، میڈیسن کے بارے میں کہ کیسے میڈیسن بنائے جاتے ہیں اور ڈفرینٹ میڈیسن کے بارے میں اس نے اپنا بک لکھا جس کا نام تھا القانون فی الطب. از دی ناؤن ایز کینن آف دی میڈیسن ان ویسٹ. یہ میڈیسن کے بارے میں ویسٹ میں اس بک کو بڑا پہچانا جاتا ہے. تو یہ ہمارے پاس کچھ سائنٹسٹ تھے، مسلم سائنٹسٹ، کنٹریبیوشن ان دی فیلڈ آف پلانٹس اینڈ اینیملس اینڈ سائنس. تو مسلم سائنٹسٹ مینی گریٹ کنٹریبیوشن ٹو دی اسٹڈی آف سائنس اینڈ وی ویئر سکسیس ان ڈفرینٹ فیلڈس آف سائنس. اس میں کوشچن یہ رائز ہوتا ہے، رائٹ دی کنٹریبیوشن آف مسلم سائنٹسٹ ان دی فیلڈ آف سائنس. آپ کنٹریبیوشن لکھیں مسلم سائنٹسٹ کے کس کے فیلڈ آف سائنس میں، مسلم سائنٹسٹ کے کنٹریبیوشن کے بارے میں لکھیں. تو یہ ہمارے پاس اس میں کوشچن رائز ہوتا ہے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. اس کے بعد جو ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہوگا وہ لیول آف آرگنائزیشن ہے. کیسے آرگینزم ڈیولپ ہوتے ہیں، کیسے آرگینزمس ڈیولپ ہوتے ہیں فرام سب اٹامک لیول سے لے کے انڈیویژول لیول تک. اس میں ہم اسٹڈی کریں گے سب اٹامک لیول سے لے کے انڈیویژول بننے تک اینیمل میں ڈفرینٹ جو پروسیس اکر ہوتے ہیں اور جو چینجنگ اکر ہوتا ہے لیونگ آرگینزم، اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے. تو یہ ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک ہوگا کیونکہ لیول آف آرگنائزیشن بہت زیادہ ہے لیکچر، تو اسی لیے اس میں ہم اس کو انکلوڈ نہیں کرتے. یہ ہمارے پاس نیکسٹ لیکچر ہوگا. اس کے بعد ایک اور لیکچر ہوگا سیلولر لیول آف آرگنائزیشن، اور اس کے بعد آپ کا یہ چیپٹر اینڈ ہوگا. بہت ہی آسان چیپٹر ہے اور اس میں اور ایسی کوئی چیزیں نہیں ہیں جو آپ یاد نہیں کر سکتے ہو. تھینک یو. دس از دی اینڈ آف لیکچر.